یہ ویڈیو اپنے آپ میں ایک سنسنی خیز ویڈیو ہے جو ایک ہڑکم کو برپا کر سکتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سادھو ہو کر مندر کے اندر اذان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس ویڈیو کا خلاصہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں کرنے والے ہیں، اس کے پہلے میرے عزیزو دونوں ویڈیو بہت خاص ہونے والی۔ اس کے پہلے محمود مدنی نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کو تیار ہیں، ہاں میرے عزیزو ایک نئی چیز آپ کے سامنے یہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو باقی رہ کر یہ دونوں کانٹینٹ کو دیکھنا ہے اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور رکھنا ہے، اس لیے کہ دیش کے اندر جو اٹھتا ہوا فتنہ ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہر ناگرک کو تیار ہونا پڑے گا۔ اور یہ بھی ایک فتنہ ہے جو سادھو ہو کر مندر میں اذان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا خلاصہ ہم آخر میں کریں گے۔ اور اس کے پہلے میرے عزیزو، اسلامک نالج کے اعتبار سے دو بڑے نالج جو سارے انسانوں کے کام آ سکتے ہیں، اور ایک نالج ایسا ہے جو خاص مسلمانوں کے لیے ہے۔ جب کوئی آپ کو جے سری رام کا نعرہ لگوائے، ایسے تو سارے ہندو نہیں ہیں، لیکن 1% آدھا پرسنٹ جو یہ کام کروا رہے ہیں، اب ایک مسلمان کو مجبوری کے تحت کیا واقعی میں جے سری رام بول دینا چاہیے؟ اس کا خلاصہ ہم کرنے والے ہیں، تاکہ اس طرح کے پھنسے ہوئے مسلمان جو مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جو گھر جاتے ہیں، ان کو کون سا قدم اٹھانا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آئیے پہلے محمود مدنی کا وہ ویڈیو دیکھیے جو اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کو تیار ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آپ کو باقی رہنا ہے۔ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہماری موت سے سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں انہیں غلام بننا پڑتا ہے۔ نہ غلام تھے، نہ ہیں، اور نہ بنائے جا سکیں گے انشاءاللہ۔ ہر چیز منظور ہے۔ ہم برادران وطن میں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کا جوتا اپنے سر پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو لوگ غلام بنانے کی کوشش کریں گے، ان سے معلوم ہے ہمیں کہ انجام میں ہماری موت آئے گی، لیکن موت سلسلے کو ختم نہیں کرے گی، زندہ کرے گی انشاءاللہ۔ آپ نے محمود مدنی صاحب کا خلاصہ کلام سمجھ لیا ہوگا۔ بس بات اتنی ہے میرے عزیزو کہ مذہبی معاملے میں اگر مداخلت کوئی نہ دے، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ حکمراں ہو، چاہے وہ قبیلے والا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا جوتا ہم اپنے سر پر رکھنے کو تیار ہیں۔ یہ سلنڈر کرنا ہے۔ سلنڈر کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جب مذہبی معاملے میں مداخلت ہوتی ہے میرے عزیزو، خاص طور سے سادھو جی نے جو اذان دی ہے مندر کے اندر، اس ویڈیو کو دیکھ کر جانا، اس لیے کہ اس سے بھی ایک بڑا فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے ہم چلنے کو تیار ہیں۔ سوچو ذرا آپ، بس بات کتنی ہے۔ اب بات کنفیوز کہاں کرتی ہے، یعنی کنفیوژن کریٹ کہاں ہوتا ہے؟ وہ یہاں ہوتا ہے جب ایک ہندو مذہب میں پلنے والا، بڑھنے والا کوئی گیانی، جب مذہب اسلام کا نالج اس کو نہیں ہوتا، بہت سی باتیں جو فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ کیوں بن جاتی ہے؟ ایک بڑا خلاصہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ ہندو بھائی کو، وہ عیسائی سکھ بھائی کو دوسرے مذہب کا نالج نہیں ہوتا فقہی اعتبار سے، گہرائی سے، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ پتہ چلا کہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے اندر ایک کٹرتا اس لیے ہے کہ ان کو اپنے رب کو جواب دینا ہے، وہ کسی انسان سے نفرت کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مذہب کا جو آدمی ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یار آپ اتنا نہیں کر سکتے، دیش کے اندر اتنا بھائی چارہ نہیں بنا سکتے آپ، یار دیش سے اتنی محبت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر کسی کو پہلے اپنی آستھا کو، اپنے مذہب کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور کوئی مذہب مجھے جہاں تک علم ہے، دیش کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو فتنے کو کھڑا کرنے کو کہے، یا یہ کہے کہ یہ مذہب پر عمل نہیں ہو سکتا، یا یہ مذہب والے میرے مذہب پر عمل کریں اور میرے مذہب والے اس مذہب پر عمل کریں، بلکہ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دیش کے اندر ایک شانتی کا ماحول برپا کر سکتے ہیں اور زندہ کر سکتے ہیں اور تمام خوشیاں محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن جب نالج نہیں ہوتا تو کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے اور ایک فتنے کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک طریقہ اور ہے جس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں، بس میں آ رہا ہوں اس ویڈیو پر میرے عزیزو، بہت ہی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ قدم اٹھاتے ہیں، جیسے مذہب اسلام کی کچھ لوگ سے کہیں گے اللہ اکبر بولو، جان رہے ہیں کہ اس کے مذہب میں اللہ اکبر بولنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، اس کے مذہب میں نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جان بوجھ کے اگر مذہب اسلام کے کچھ لوگ کر رہے ہیں تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرف سے ہندو مذہب کے کچھ لوگ اگر کسی سے جیسے رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، وندے ماترم کہلوا رہے ہیں، یا اور کوئی ایسا کام جو ان کے مذہب سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ایک سوال وندے ماترم کو لے کر یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ تو دیش کی خوبصورتی ہے، یہ نعرہ دیش کے لیے ہے،
دیش کی خوشیاں منانے کے لیے ہے، لیکن یہ بھی جو ہے تمام ہندو بھائیوں کو دیکھنا ہوگا جو ہمارے بھائی ہیں کہ واقعی میں مذہب اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں اس بات کو کہنے سے یہ گناہ گار ہو رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ دیس میرے دوستو سب سے پہلے خدا کی عبادت ہے، جس نے ساری کائنات کو رچایا بسایا، ہمیں ہوا دیا، ہمیں پانی دیا، ہمیں آنکھ میں روشنی دیا، ہمیں چلنے کے لیے پیر دیا، ہمیں چلنے کے لیے زمین دیا، کھیت دیا، باغات دیا، پھول دیا، خوشبو دیا۔ میرے دوستو سب سے پہلے اس کی عبادت ہے، اور اس کی عبادت دیس کے اندر شانتی پیدا کرنے سے نہیں روکتی، بلکہ اس کی عبادت، اس کو ماننا، اس کو جو ہے پہلے ٹارگٹ کرنا، یہ دیس کے اندر ایک بڑا شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے پہلے جو چیزیں عام تھیں، بھائی چارہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا، تکلیفوں میں کام آنا، کیوں عام تھا؟ کہ کوئی کسی کو کسی کے مذہب کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا۔ سب سے بڑی خوبی یہ تھی، یعنی مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے تھے، اس لیے اس وقت دیش کے اندر ایک بڑا سکون، ایک بڑی شانتی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اب یہ کنفیوژن جو ہے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے دیش کو نہیں چاہتا، جبکہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے مسلمان جب دیش کے اندر رہ رہا ہے۔ جب ایک ہی شکل و صورت ہے، ایک ہی رب کے بنائے ہوئے سارے انسان ہیں، تو وہ الگ یہ الگ کیسے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ مذہبی معاملہ یہاں آ جاتا ہے۔ ہاں میرے دوستو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، بڑے پیار محبت سے اس کو لینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کو سمجھاتے ہوئے جو ایک ویڈیو ایک ہڑکم برپا کر سکتی ہے، دیش کے ماحول کو خراب کر سکتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے جس کا آپ کو انتظار رہا ہوگا، اس کے بعد وہ 3 بڑے مسائل کی طرف ہم آئیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دھیان و توجہ سے دیکھ لیا ہوگا میرے دوستو۔ آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ ویڈیو کہاں کا ہے، اور اس طریقے سے مندروں میں اگر سادھو لوگ اذان دیں گے تو اس سے ہندو مسلمان کا ایک وواد کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس سادھو کو مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں سے متاثر کر دیا ہے اور اپنے مذہب کی طرف کی دعوت دے دی ہے، جس کی وجہ سے یہ مندر میں اذان دینے لگا۔ اب پتہ چلا کہ ہندو مسلمان کا ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا، اور ایک دوسرے سے بدگمانی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے دوریاں ہو جائیں گی۔ اس لیے اس کا آپ پتہ کر کے، اور اس طریقے کا جو کام وہ کر رہے ہیں سادھو، جو بھی آپ کے اعتبار سے آپ کہتے ہوں گے، تو اس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ یعنی بہت بڑی تعداد میں ہندو ناراض ہوں گے کہ ارے یار یہ کیا ہے، یہ کیسا کام کیا سادھو ہو کے، جبکہ ہندو مذہب میں ایسا ہے ہی نہیں کہ مندر کے اندر اذان دی جائے۔ لیکن اس کی کیا مجبوری ہے اذان دینے کی، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے میرے دوستو، اس کا آپ کو پتہ کر کے مجھے اپنی رائے کمنٹ میں دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اور کہیں کا بھی یہ ویڈیو ہو، میرے جو عقل کے اعتبار سے میری جو عقل کہہ رہی ہے، یہ ایک فتنہ کریٹ کر سکتا ہے، جبکہ ہندو مذہب کے اندر یہ ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مسلمان جا کے مندر کے اندر بھجن گانا شروع کر دے، مندر کے اندر بھجن گانا شروع، مسجد کے اندر بھجن گانا شروع کر دے، تو کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ ہاں کہ کیا کر رہے ہو تمہیں؟ تو اس طرح کا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر کارروائی ہو، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آخر یہ کون سی آستھا ہے، یہ کون سا مذہب ہے۔ ایسا تو نہیں دیکھا گیا اب تک۔ ہمیں عزیز اس پر اپنی رائے آپ کو کمنٹ میں رکھنا ہے۔ اب میں آتا ہوں 3 بڑے مسائل کی طرف۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ عورت کی آواز پردہ تو نہیں ہے، لیکن ایک عورت کو غیر مرد سے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، نکاح جس سے ہو سکتا ہے، جو غیر محرم رشتے ہیں، اس سے کیسے بات کرنی ہے؟ عورت کی آواز پردہ تو نہیں ہے، تو آواز کے اندر لچک نہ ہو، پردہ تو نہیں ہے ایک طرف، ایسی مسکراہٹ نہ ہو، ایسی نرمی نہ ہو جس سے وہ غیر محرم کا دل متاثر ہو جائے، کھچ جائے۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا اس بات پر وہ تمام عورتیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، بات صحیح ان کی، تو کیا یہ والی بات تو وہ جان گئی، لیکن کیا یہ والی بات پر وہ عمل کر رہی ہیں کہ ایسے انداز میں بات کی جائے کہ جیسے ایک ہلکی سی سختی ہو، ایسا ہلکی، جیسے کوئی آیا آپ کے گھر میں بلانے کے لیے کہ فلاں ہے، فلاں کے ابو ہیں، نہیں ہیں،
تو کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایک مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انداز ایسا سخت ہو کہ اس کو خراب بھی نہ لگے اور اس کو متاثر بھی نہ کر دے، وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ عورت ہمارے کسی بھی فتنے میں پھنسنے والی نہیں ہے۔ تو یہ مارکیٹ میں بھی چلے گا، دکان پر بھی چلے گا، ڈاکٹر کے یہاں بھی یہی چلے گا کہ آپ کی بات جو ہے کسی کو متاثر نہ کر دے، وہ کھینچ نہ لے۔ بالکل عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہوگا، اور بولنا اگر نہیں آتا جس سے آپ فتنے میں پڑ جائیں گی، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے، دوسرے کا سہارا لینا چاہیے، مرد کا سہارا لینا چاہیے، یا اور کوئی ذریعہ اپنانا چاہیے۔ جبکہ آپ فتنے میں ہی پڑ جائیں گے، آپ شکار ہو جائیں گے، آپ کو غلط راستے پہ چلنا پڑ جائے گا اس آواز کی وجہ سے، جس سے آج کا جو وقت ہے، جو بھیڑیے انتظار میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ میں کسی کو اپنی طرف کھینچوں، میں کسی کو متاثر کروں، پھر میں اس کو لے کر غلط راستے کی طرف جاؤں۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی، مثال دیتے ہیں لوگ، بانسڑی، یعنی ایسے بن کے رہو کہ کوئی تمہیں متاثر نہ کر پائے اور نہ تم کسی کو متاثر کرو۔ تو یہ ہو گیا عورت کا مسئلہ جو سارے انسانوں کے کام آ سکتا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی غریب کو ستانا یا اس پر ظلم کرنا، اس کو مارنا، یہ جو ہے ظلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن ایک سیدھا سادہ انسان جو نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، عبادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت اچھے سے بول رہا ہے، نرمی سے بات کر رہا ہے، کوئی اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے تو بہت بڑے پیمانے پہ چائے پانی کراتا ہے اور ڈھیر سارے سامان لاتا ہے کھانے کے لیے، دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اتنی کیا ضرورت، لیکن وہ اخلاقی اعتبار سے یعنی اس ٹائپ سے وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایک اچھا انسان ہے۔ لیکن وہ اگر اپنی ماں کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اپنی بہن کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، یعنی جو اس کے باپ کی جو پراپرٹی تھی، اور اس کے بعد ایسے بہت سے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق نہیں ادا کیے، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کیے، تو اس کو بھی ظالم کہا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کمزور کو پیروں سے مارنا، لات سے مارنا، اور جو ہے اس پر ظلم کرنا، اس کو ڈھکیل دینا، اس کو پیسہ نہ دینا، اس کو جھڑک دینا، اس کو بھگا دینا، اس کو دبا کے رکھنا، یہ ظلم ہے، یہ دادا گیری ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک دادا گیری ہے کہ آپ کی ماں جس نے آپ کو پال کے پوس کے پرورش کر کے دھکے کھا کر ان کے دروازے رات رات کو جاگ کر آپ کی پرورش کی، اپنے خون سے آپ کو سینچا، اس کے بعد آپ اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، تو آپ ظالم ہیں۔ آپ کو ایسا سمجھا جانا چاہیے جیسا کہ اس غریب کو ستاتا ہوا لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ اب میرے دوستو، آپ کو اپنے ظلم کے بارے میں سمجھنا ہے، جو ایک بھولے بھالے انسان، سیدھے سادے انسان بن کر چل رہے ہیں، تو یہ کچھ حقوق میں نے گنوائے ہیں، حالانکہ بہت سے حقوق ابھی اس میں باقی ہیں، لمبی ویڈیو ہو جائے گی پھر لوگ وہی چھوڑ کر۔ اور تیسرا یہ کہ جیسے کوئی مجبوری پہ جے شری رام آپ سے کہلوانے لگے، کہے کہ جے شری رام آپ کو بولنا پڑے گا، نہیں تو ماریں گے، نہیں تو آپ کو ماریں گے، جان سے مار دیں گے کہ جے شری رام نہیں بولو گے، تو وہاں پر مذہب اسلام اس کی چھوٹ دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی نیت کو بچاتے ہوئے کہ اے اللہ، میں مر جانے کے خوف سے میں جے شری رام بول رہا ہوں، تو اس میں کوئی گناہ اس مسلمان پر لاگو نہیں ہوگی۔ حالانکہ 1% یا آدھا % ہندو بھائی ایسا کرتے ہوں گے، 99%، 99.5% ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی آستھا کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مجبوری ہے، چونکہ اتنے لوگ بھی کبھی کبھی اتنے لوگ میں بھی پھنسنا ہی پڑے گا کہیں نہ کہیں، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو جے شری رام بول دینا ہے۔ اگر پہلے تھوڑا سا کوشش کرو، ایسے 2-4 ڈنڈے مار کھا لو اور تھوڑا سا اگر ڈھکیل رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، چلے گا اتنا، اس لیے کہ بھائی ایک بڑی چیز ہے مذہب پر اپنے باقی رہنا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب دیکھو کہ حالات زیادہ خطرے کا باعث بن جائیں گے اور میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو وہاں پر آپ جے شری رام بول کر چھٹکارا حاصل کر لو۔ آپ پر وہ گناہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں کہ میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ تجدید کر لو، کلمہ پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ، میں نے یہ جو ہے موت کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا اور بچنے کے لیے کیا تھا، تیری محبت میرے دل سے نہیں گئی تھی، ایسا کچھ بھی میرے دل میں نہیں تھا، بس ایک میں نے حکمت اپنائی تھی، وہ تو اللہ دلوں کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اتنی چیز کافی ہو جائے گی میرے عزیزو، اور اب ہم لوگ کو دیس کے اندر بھائی چارہ بنا کے رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔